السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 2 قصہ یوسف علیہ السلام پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ اب ہم اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پورا قصہ جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر چکی ہوں۔ تو چلیے اب آپ اس کی مشق دیکھ لیجیے۔ اس ایکسرسائز میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ تعظیم، خیرخواہ، اسرار، خدشہ، چراگاہ، ناکردہ، حسد، معمور، توشے، قحط، خشک سالی، منصب۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات، مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک کے درست جواب کے گرد دائرہ بنا کر خالی جگہ میں لکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ نمبر 2 ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 11، 12 یا 13۔ نمبر 3 ہے، تیسرا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے کس کا شکار ہو گئے تھے؟ محبت کا، نفرت کا یا حسد کا؟ نمبر 5 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہاں پھینکا؟ کنویں میں، دریا میں یا سمندر میں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کون کھا چکا ہے؟ شیر، بھیڑیا یا چیتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے، بادشاہ یا پھر سپہ سالار نے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کا علم بخشا تھا؟ طبیعت کا، کیمیا کا یا خوابوں کی تعبیر کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا جاتی رہی تھی؟ بینائی، ہمت یا صحت؟ اللہ نیک کام کرنے والوں کا کیا ضائع نہیں کرتا؟ رتبہ، اجر یا کام؟ جو مناسب ہے آپ ان خالی جگہوں میں فل کریں گے۔ یہ کام آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے اور ورڈز میننگ بھی آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو مختصر سوالات کے جوابات ہیں یہ آپ کو اپنے اورل ٹیسٹ کے لیے یاد کرنے ہیں۔ سارے جتنے بھی مختصر سوالات کے جوابات ہیں نیکسٹ پیج پر دیکھ لیجئے۔ تمام مختصر سوالات کے جوابات آپ کو اورل ٹیسٹ کے لیے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی جواب کے سوالات، درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کا کیا مطلب سمجھایا اور کیا نصیحت کی؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی سمجھ کیسے عطا ہوئی؟ نمبر 2 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد سے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت کیسے لی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چراگاہ سے واپس آ کر اپنے والد سے کیا کہا؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے نکلے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے کیسے نکلے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے، بادشاہ مصر نے کیا خواب دیکھا اور اس کی نیکسٹ پیج پر ہے، بادشاہ مصر نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بتائی؟ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سن کر بادشاہ نے کیا احکام دیے؟ اس کے بعد 7واں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پہچان کر کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائیوں نے تیسری بار جا کر کیا کہا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً کیا کہا اور کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود خزانے کے انتظام کی ذمہ داری کیوں مانگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ کوئی سے 2 کام لکھیے۔
قصے کے آخر میں لکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا فرمان کاپی میں خوش خط نقل کیجیے. یہ خوش خط نقل کاپی میں انسانوں کی فطرت میں بہت سی مثبت اور منفی خصوصیات پائی جاتی ہیں. قصے میں انسانوں کی مثبت اور منفی خصوصیات الگ کر کے لکھیے. ذیل میں دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. بہکاوا، سازش، خدشہ، برتاؤ، ہوشہ، بینائی، تکریم. یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کو آپ اپنے جملے میں استعمال کریں گے اور اس کام کو اپنی کاپی میں کریں گے. امید ہے آپ کو اپنا ورک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگر آپ میری اس سے پہلے والی ویڈیوز دیکھیں گے جس میں میں نے پورا چیپٹر ایکسپلین کیا ہے تو امید ہے کہ آپ یہ کام بہت آسانی سے کر لیں گے.